کہ جس طرح عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا، ایک سرٹیفائڈ چور جس کے جعلی پلیٹلیٹس گرے تھے، جس کے جعلی رپورٹ بنائی گئی تھی، اور عمران خان صاحب نے یہ سب جانتے ہوئے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اس کو علاج کے لیے لندن جانے دیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس نے اگر کوئی بھی شکایت نہیں کی تو آج اس کی آنکھ کا سیریس ایشو ہے، وہ غیرت مند ہے، وہ جرت مند ہے، وہ مرد کا بچہ ہے، وہ مرد ہے، وہ آپ لوگوں کی طرح بزدل اور ڈرپوک نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ہسپتال شفٹ کرو۔ جو کمزور طبقہ ہے ہمارے، جو یہ کمزور طبقے کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ بھی طاقتور ہیں، بہادر ہیں، غیرت مند ہیں، جرت مند ہیں۔ خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسکیم لا رہے ہیں۔ تو یہ 2026 اور 27 کا بجٹ جتنا ہم نے عمران خان صاحب کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کے ویژن کے مطابق، کیونکہ اس کا جو احساس ہے عام عوام کے لیے، غریب طبقے کے لیے، ہمارے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، عورتوں کے لیے، وہ احساس انشاءاللہ تعالی ہم اس بجٹ میں آپ سب کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہمیں امید ہے، زندہ باد، زندہ باد، عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا، ایک سرٹیفائڈ چور جس کے جعلی پلیٹلیٹس گرے تھے، جس کے جعلی رپورٹ بنائی گئی تھی، اور عمران خان صاحب نے یہ سب جانتے ہوئے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اس کو علاج کے لیے لندن جانے دیا۔ تو اسی طرح میرا لیڈر جو ناحق قید ہے، جس کو عدالتوں نے سرٹیفائڈ صادق اور امین قرار دیا ہوا ہے، جس کو اغوا کر کے ناحق قید کیا ہوا ہے، جو پچھلے 6-7 مہینوں سے قید تنہائی میں ہے، جس کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، جس نے 1035 دنوں سے ابھی تک معمولی شکایت بھی نہیں کی تھی چیز کی، اس کی آنکھ کا سیریس ایشو ہے۔ آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ کی غفلت کی وجہ سے اس کی آنکھ 85% ضائع ہوئی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس نے اگر کوئی بھی شکایت نہیں کی تو آج اس کی آنکھ کا سیریس ایشو ہے، وہ غیرت مند ہے، وہ جرت مند ہے، وہ مرد کا بچہ ہے، وہ مرد ہے، وہ آپ لوگوں کی طرح بزدل اور ڈرپوک نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ہسپتال شفٹ کرو۔ ہم پاکستان کی عوام چاہتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ کروڑوں پاکستانیوں کی دل کی دھڑکن ہے۔ کروڑوں پاکستانی چاہتے ہیں کہ اس کا علاج ہو، کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو پاکستان کو اس زلزل سے نکال سکتا ہے۔ وہ واحد شخص ہے جو پاکستان کی عزت نفس کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ واحد شخص ہے جس میں ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی جرت ہے۔ وہ واحد شخص ہے، وہ واحد شخص ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ واحد شخص ہے جو کفار کی سرزمین پر کھڑا ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے، جو کفار کی سرزمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ رکھتا ہے۔ وہ واحد شخص ہے جو کفار کی حکمرانی نہیں مانتا۔ ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، وہ ہمیں ہر صورت چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کہتا ہوں، آپ سب پاکستانیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے آئینی اور قانونی راستے تھے وہ ہم نے اپنائے ہیں۔ میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے جتنے بھی ورزی میں لوگ ہیں، ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم عدالتوں میں بھی گئے،
ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے بھی گئے، ہم چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملنے بھی گئے، ہم نے وہ وفاق کی جعلی حکومت کو جن کو ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان کو ہم نے لیٹرز لکھے، ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی کو لیٹر لکھے، ہم نے جعلی وزیر اعظم کو لیٹر لکھے، ہم نے جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کو لیٹرز لکھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی ان کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا، اس کے باوجود بھی اس کے وکلاء کو اس سے ملنے نہیں دیا گیا، اس کے باوجود بھی ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو جو غیر سیاسی ہوتے ہیں ان سے ملنے نہیں دیا گیا، تو ہمارے پاس اب کون سا راستہ بچتا ہے؟ یہ واحد راستہ ہے اور یہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی تمام پاکستانیوں تیاری کرو، شاید بھی نہیں کسی چیز اس کی آنکھ کا سیریس ایشو ہے، آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ کی غفلت کی وجہ سے اس کی آنکھ 85% ضائع ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس نے اگر کوئی بھی شکایت نہیں کی تو آج اس کی آنکھ کا سیریس ایشو ہے، وہ غیرت مند ہے، وہ جرت مند ہے، وہ مرد کا بچہ ہے، وہ مرد ہے، وہ آپ لوگوں کی طرح بزدل اور ڈرپوک نہیں ہے، وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ہسپتال شفٹ کرو۔ ہم پاکستان کی عوام چاہتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ کروڑوں پاکستانیوں کی دل کی دھڑکن ہے، کروڑوں پاکستانی چاہتے ہیں کہ اس کا علاج ہو، کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو پاکستان کو اس زلزل سے نکال سکتا ہے، وہ واحد شخص ہے جو پاکستان کی عزت نفس کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے، وہ واحد شخص ہے جس میں ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی جرت ہے، وہ واحد شخص ہے، وہ واحد شخص ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، وہ واحد شخص ہے جو کفار کی سرزمین پر کڑا ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے، جو کفار کی سرزمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ رکھتا ہے، وہ واحد شخص ہے جو کفار کی حکمرانی نہیں مانتا۔ ہمیں وہ چاہیے، وہ ہمیں ہر صورت چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کہتا ہوں، آپ سب پاکستانیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے آئینی اور قانونی راستے تھے وہ ہم نے اپنائے ہیں۔ میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے جتنے بھی ورزی میں لوگ ہیں، ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم عدالتوں میں بھی گئے، ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے بھی گئے، ہم چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملنے بھی گئے، ہم نے وہ وفاق کی جعلی حکومت کو جن کو ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان کو ہم نے لیٹرز لکھے، ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی کو لیٹر لکھے، ہم نے جعلی وزیر اعظم کو لیٹر لکھے، ہم نے جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کو لیٹرز لکھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی ان کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا، اس کے باوجود بھی اس کے وکلاء کو اس سے ملنے نہیں دیا گیا، اس کے باوجود بھی ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو جو غیر سیاسی ہوتے ہیں ان سے ملنے نہیں دیا گیا، تو ہمارے پاس اب کون سا راستہ بچتا ہے؟ یہ واحد راستہ ہے اور یہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی تمام پاکستانیوں تیاری کرو۔